بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يقال اذا صح ترکیب المتصلۃ من مقدم کاذب و تال صادق وعندهم ان كل متصلۃ موجبۃ تنعکس موجبۃ جزئیۃ فقد صح ترکیبها من مقدم صادق و تال کاذب۔ یہاں سے ایک سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ متصلہ موجبہ صادقہ کی ایک صورت یہ بیان کی گئی کہ مقدم کاذب ہو اور تالی صادق ہو، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا دون عکس ہی، یعنی اس کا برعکس نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مقدم صادق ہو اور تالی کاذب ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ صادق کاذب ہو جائے اور کاذب صادق ہو جائے۔ اب اس پر سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر متصلہ موجبہ کا عکس لایا جائے، یعنی متصلہ موجبہ کلیہ کا عکس متصلہ موجبہ جزیہ آئے گا، اور عکس مستوی کے لیے بقائے صدق ضروری، یعنی صدق اصلی باقی رہنا چاہیے۔ تو اب اگر اس کا عکس لایا جائے تو ایسی صورت میں مقدم صادق ہو جائے گا اور تالی کاذب ہو جائے گی، تو اس کی ترکیب مقدم صادق اور تالی کاذب سے صحیح ہو جائے گی۔ تو پھر یہ کیسے کہا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا مقدم صادق ہو اور تالی کاذب؟ لا یقال، فرماتے ہیں اذا صح ترکیب المتصلۃ من مقدم کاذب، یعنی مقدم کاذب اور تالی صادق سے متصلہ کی ترکیب جب صحیح ہے، وعندهم ان كل متصلۃ موجبۃ تنعکس موجبۃ جزئیہ، جبکہ مناطقہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر متصلہ موجبہ کا عکس موجبہ جزیہ ہی آتا ہے، یعنی موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ، بہرحال اس کا عکس موجبہ جزیہ ہی آتا ہے۔ فقد صح ترکیبها من مقدم صادق و تال کاذب، تو اس کی ترکیب مقدم صادق اور تالی کاذب سے صحیح ہے، کیونکہ جب عکس لائیں گے تو جو مقدم تھا وہ اب تالی ہو جائے گا اور تالی مقدم ہو جائے گا، تو لازم آئے گا اس صورت میں کہ مقدم صادق ہو اور تالی کاذب۔ لأننا نقول ذالک فی الکلیہ لا فی الجزئیہ، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اوپر جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے وہ موجبہ کلیہ کا ہے، موجبہ جزیہ کا وہ ضابطہ نہیں ہے، یعنی متصلہ اگر موجبہ جزیہ ہو تو وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ مقدم صادق ہو اور تالی کاذب۔ فَإِنْ قُلْتَ لَمَّا اعْتُبِرَ فِي جُزْءِ الْمُتَّصِلَةِ الْجَهْلُ بِالصِّدْقِ وَالْكِذْبِ فَزَادَ الْأَقْسَامَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متصلہ کے دونوں جز میں ایک صورت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقدم اور تالی کا صدق و کذب مجہول ہوتا ہے، چنانچہ یہ مصنف نے کہا ہے وَعَن مَجْهُولَيْ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ مقدم اور تالی کا صدق و کذب مجہول ہو۔ تو جب ایک صورت یہ بھی ہے تو اب
4 اقسام نہ رہ گئیں بلکہ یہ ایک 5ویں قسم نکل آئی۔ کہتے ہیں فَإِن قُلْتَا، اگر آپ کہیں لما تُبِرَ فی جزء المتصلہ، جب متصلہ کے دونوں جز میں صدق و کذب سے جہل کا بھی اعتبار کیا گیا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ مقدم اور تالی کا صدق و کذب دونوں مجہول ہو، فزاد الاقسام علی الاربعۃ، تو قسمیں 4 سے زائد ہو گئیں، صرف 4 ہی قسموں میں انحصار نہ رہ گیا۔ فنقول، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو اقسام 4 کا بیان ہوا ہے، یہ 4 قسمیں اس وقت نکلتی ہیں جبکہ نفس الامر کی طرف ان اقسام کو منسوب کیا جائے، یعنی نفس الامر کے اعتبار سے یہ 4 قسمیں نکلتی ہیں، اور یہ جو صورت ذکر کی گئی کہ صدق و کذب مقدم و تالی کا مجہول ہو، تو یہ انہی اقسام میں داخل، اس لیے 4 اقسام سے زائد ہونا لازم نہیں آتا۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں تلک الاقسام عند نسبتها الى نفس الامر، یہ اقسام اس وقت ہیں جبکہ نفس الامر کی طرف انہیں منسوب کیا جائے، وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِيهَا، اور یہ قسم انہی اقسام 4 ہی میں داخل۔ وَالْمُوجِبَةُ الْكَاذِبَةُ تَتَرَكَّبُ عَنِ الْأَقْسَامِ 4، یعنی جس طرح سے متصلہ، موجبہ، صادقہ 4 قسموں سے مرکب ہوتا ہے، اسی طرح سے متصلہ، موجبہ، کاذبہ بھی 4 اقسام سے مرکب ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم نے 4 اقسام اس کے ذکر کیے ہیں تو وہ بیان ہو چکے ہیں، وہ اقسام کہ مقدم و تالی دونوں صادق ہوں یا دونوں کاذب ہوں، یا ان میں مقدم کاذب ہو اور تالی صادق ہو، اور چوتھی صورت اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ صدق و کذب دونوں کا مجہول۔ البتہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مقدم صادق ہو اور تالی کاذب، تو اگر مجہول والی صورت نکال دی جائے تو صادقہ کا ترکب 3 ہی اقسام سے ہوتا ہے، لیکن کاذبہ یعنی موجبہ، متصلہ، کاذبہ کا ترکب 4 اقسام سے ہوتا ہے۔ والموجبۃ الکاذبۃ تترکب عن الاقسام 4، اور موجبہ، کاذبہ کا ترکب 4 اقسام سے ہوتا ہے۔ لأن الحکم باللزوم بین المقدم والتالی اذا لم یکن مطابقا للواقع جاز ان یکونا کاذبین، اس لیے کہ مقدم و تالی کے درمیان لزوم کا حکم جب واقع کے مطابق نہ ہو، جاز ان یکونا کاذبین، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مقدم اور تالی دونوں کاذب کا قولینا، جیسے کہ ہم کہیں ان کان الخلاء موجوداً کان العالم قدیما، اگر خلا موجود ہوگا، اگر خلا موجود ہو تو عالم قدیم ہے۔ تو یہ متصلہ، موجبہ، کاذبہ، اور یہاں پر مقدم اور تالی دونوں مناطقہ کے منہج کے مطابق یا مقدم و تالی دونوں یہاں پر کاذب ہے۔ وَأَن يَكُونَ الْمُقَدَّمُ كَاذِبًا وَالتَّالِي صَادِقًا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدم کاذب ہو اور تالی صادق کا قولنا،
جیسے کہ ہم کہیں ان کان الخلاء موجودا فالانسان ناطق، اگر خلا موجود ہوگا تو انسان ناطق۔ تو یہاں پر مناطقہ کے منہج کے مطابق مقدم کو کاذب قرار دیا گیا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ خلا موجود نہیں ہے، بلکہ خلا موجود، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ وبالعکس، اور اس کے برعکس بھی، کا قولنا، یعنی اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ مقدم صادق ہو اور تالی کاذب ہو، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں ان کان الانسان ناطقا فالخلاء موجود، وَأَن يَكُونَ صادقاً، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدم اور تالی دونوں صادق ہوں، کا قولنا، جیسے کہ ان کا ان کان الشمس طالیۃ فزید انسان، تو یہاں مقدم اور تالی دونوں صادق ہیں۔ ھذا اذا كانت المتصلۃ لزومیۃ، یہ اس وقت ہے جبکہ متصلہ لزومیہ ہو۔ واما اذا كانت اتفاقیۃ، لیکن متصلہ جب اتفاقیہ ہو، فکذبھا عن صادقین محال، تو مقدم اور تالی دونوں صادق ہوں، دونوں صادق ہونے کے بعد متصلہ اتفاقیہ کاذبہ ہو جائے، یہ محال ہے۔ اس لیے کہتے ہیں فکذبھا عن صادقین محال، یعنی دو صادق سے اس کا کذب محال ہے۔ لِأَنَّهُ إِذَا صَدَقَ الطَّرَفَانِ وَافَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِالضَّرُورَةِ فِي الصِّدْقِ، اس لیے کہ جب دونوں طرف صادق ہوں گے تو ان میں ضروری طور پر ایک دوسرے کے موافق ہوگا صدق میں، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناطق فہی تصدق عن صادقین، تو یہ متصلہ دو صادق سے صادقہ ہو رہا ہے، یعنی مقدم اور تالی دونوں یہاں پر صادق ہیں۔ وَتَكْذِبُ عَنِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ، اور باقی تین اقسام سے یہ کاذب ہو جائے گا، لِأَنَّ طَرْفَیْہَا إِنْ كَانَ كَاذِبَيْنِ، اس لیے کہ اس کے دونوں طرف اگر کاذب ہوں، یا تالی کاذب ہو اور مقدم صادق ہو، تو بہرحال اس کا کذب ظاہر ہے۔ لِأَنَّ الْكَاذِبَ لَا يُوَافِقُ شَيْئًا، اس لیے کہ کاذب کسی بھی چیز کے موافق نہیں ہوتا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُقَدَّمُ كَاذِبًا وَالتَّالِي صَادِقًا، اور اگر مقدم کاذب ہو اور تالی صادق ہو، فَكَذَلِكَ، تو بھی ایسے ہی ہے، لِاعْتِبَارِ صِدْقِ الطَّرْفَيْنِ، اس لیے کہ یہاں دونوں طرف کے صدق کا اعتبار کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا اكْتَفَيْنَا بِمُجَرَّدِ صِدْقِ التَّالِي يَكُونُ صِدْقُهَا عَنْ صَادِقَيْنِ، اور جب ہم محض تالی کے صدق پر اکتفا کریں، یعنی قضیہ اتفاقیہ میں محض تالی کے صدق پر ہم اکتفا کریں، تو دو صادق سے اس کا صادق ہونا اور ایک اور مقدمے کاذب اور تالی صادق سے صادق ہونا، اور باقی دو قسموں سے اس کا کاذب ہونا ہوگا، یعنی یکون صدقھا عن صادقین، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدم اور تالی دونوں صادق ہوں گے تو صادق ہوگا، یا مقدم کاذب ہو اور تالی صادق ہو تو بھی صادق ہوگا، لیکن باقی دو قسموں میں یعنی دونوں کاذب ہوں یا مقدم صادق ہو اور تالی کاذب ہو تو ان دونوں صورتوں میں کاذب ہو جائے گا۔ وہا ہنا بحث شریف وہوا ان الاتفاقیۃ لا یکفی فیہا صدق الطرفین او صدق التالی، اور یہاں پر ایک بحث شریف، بحث شریف ہے وہ یہ ہے کہ اتفاقیہ میں محض طرفین کا صدق یا صرف تالی کا صدق کافی نہیں ہے، بل لا بد مع ذلک من عدم العلاقہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مقدم اور تالی کے درمیان کوئی علاقہ نہ ہو۔ فیجوز کذبھا عن صادقین، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مقدم و تالی دونوں صادق ہوں پھر بھی اتفاقیہ کاذب ہو جائے، جبکہ دونوں کے درمیان یعنی مقدم و تالی کے درمیان کوئی ایسا علاقہ نہ ہو جو دونوں کے درمیان ملازمت کا مقتضی ہو، یعنی جبکہ دونوں کے درمیان کوئی علاقہ لزوم نہ ہو، تو گو کہ مقدم و تالی دونوں صادق ہیں پھر بھی وہ صادق نہیں ہوگا قضیہ، بلکہ کاذب ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں وہاں ہونا بحث شریف، اور یہاں ایک بحث شریف ہے وہ یہ ہے
کہ ان الاتفاقیہ لا یکفی فیہا صدق الطرفین، اتفاقیہ میں طرفین کا صدق یعنی مقدم و تالی کا صدق کافی نہیں، یا تالی کا صدق کافی نہیں، بل لا بد مع ذلک من عدم العلاقۃ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عدم علاقہ ضروری۔ فیجوز کذبها عن صادقین، لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں صادقوں پھر بھی وہ قضیہ کاذب ہو جائے اس وقت اذا کان بینہما علاقۃ، جبکہ دونوں کے درمیان کوئی ایسا علاقہ نہ ہو تقتضی الملازمۃ بینہما، جو دونوں کے درمیان لزوم کا مقتضی ہو۔